ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع المطر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں اعلان کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انسانوں کے لیے سراپا رحمت تھی۔ آپ کو اپنی امت سے بے پناہ محبت اور شفقت تھی، اور امت کی ہدایت اور امت کی کامیابی کے لیے آپ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ میری امت کا ایک ایک فرد آخرت کی کامیابی حاصل کر لے۔ جب تک آپ دنیا میں باحیات رہے، آپ حضرات صحابہ کرام کی رہنمائی فرماتے رہے، اور صحابہ کرام کو ہر قسم کی ایسی باتوں سے جس سے ان کے دین و ایمان کو نقصان پہنچتا ہو، آپ بچاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے زمانے کے امتیوں سے محبت تھی، اسی طرح آپ کے وہ امتی جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آنے والے ہیں، آپ کو ان سے بھی بڑی محبت تھی۔ آپ جس طرح اپنے زمانے کے موجود امت کے افراد کی فکر فرماتے تھے،
کہ وہ گمراہی سے بچیں اور انہیں دین و دنیا کی کامیابی ملے، اسی طرح سے آپ کے بعد آنے والی جو آپ کی امت ہے قیامت تک، اس کی بھی آپ فکر فرماتے تھے، چونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کو سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ آنے والے فتنے جو آپ کے زمانے میں نہیں، بہت بعد آنے والے، ان فتنوں کے بارے میں آپ نے چوکنا فرمایا۔ فتنوں کا مضمون سمجھنے سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے پاس اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ دین اور ایمان کا ہے۔ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ وہ ایمان ہے، دین ہے، اور اسی دین و ایمان کی حفاظت کر کے ہمیں یہاں دنیا سے جانا ہے۔ لیکن جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کے ضائع ہونے کے اندیشے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے طرف سے اسے ہڑپ لینے کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کے سینے میں ایمان کی اور دین کی جو نعمت ہے، دولت ہے، یہ نعمت اور یہ دولت دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کی قوموں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کچھ قومیں تو وہ ہیں جو آسمانی کتابوں کی حامل سمجھی جاتی ہے، جیسے یہودی ہیں اور جیسے نصارہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، اللہ نے ان کو توریت کی شکل میں کتاب عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ یہ آسمانی کتابیں رکھنے والی قومیں ہیں۔ ان کے علاوہ اس وقت دنیا میں دیگر بہت ساری قومیں ہیں، اللہ کے علاوہ کو پوجنے والی، بت پرستی میں یقین رکھنے والی، اور بعض قومیں دین اور مذہب کا انکار کرنے والی۔ چاہے یہود و نصارہ ہوں یا ان کے علاوہ دیگر غیر مسلم جو قومیں ہیں، کسی قوم کے پاس دین و ایمان کی دولت نہیں ہے۔ یہ دولت صرف اور صرف امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اب ایک طرف مسلمان ہیں دنیا میں اور دوسری طرف دیگر ساری قومیں ہیں۔ مسلمانوں کے پاس دین و ایمان کا سرمایہ ہے، اور دنیا کی ساری قومیں دین و ایمان کے سرمایے سے محروم ہیں۔ تو اب دنیا کی ساری قومیں یہ چاہتی ہیں، اور ان قوموں کے جو پڑھے لکھے دانشور اور رہنما وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے بھی یہ دین و ایمان کا سرمایہ نکل جائے۔ اس کے لیے یہ ساری قومیں اپنے اپنے طور پر کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔
اور ایک طرف یہ ساری باطل قوتیں اور باطل قومیں مسلمانوں کے دین و ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اس امت میں فتنوں کا زور ہے۔ ایمان کے لیے، دین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز فتنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ پیدا ہونے والے ایک ایک فتنے کے بارے میں آپ نے صحابہ کو چوکنا فرمایا۔ میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فلاں فتنہ پیدا ہوگا، فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا۔ آپ نے فتنوں کی کثرت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے اس کثرت سے اٹھیں گے جیسے بارش جب ہوتی ہے تو بارش کے قطرات پے در پہ آتے، لگاتار قطرات بارش کے گرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر کوقع المطر، بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا، چوکنا فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، علمی فتنے آئیں گے، عملی فتنے آئیں گے، ارتدادی فتنے آئیں گے، اخلاقی فتنے آئیں گے، تہذیبی فتنے اٹھیں گے۔ ہر فتنہ مومن کے ایمان کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کی تدبیریں بھی بہت بتائیں۔ آپ نے جو تدبیریں بتائی ہیں ان تدبیروں پر چلیں گے، ان کو اختیار کریں گے تو فتنوں سے بچیں گے۔ ابھی اگر آپ گزشتہ 20-25 سال کے عرصے کا جائزہ لیں گے تو ہمارے ملک میں جو فتنے پھیل رہے ہیں، علماء کرام ایک فتنے سے ابھی نمٹنے نہیں پاتے، دوسرا شروع ہو جاتا، دوسرے سے نمٹنے نہیں پاتے، تیسرا شروع ہو جاتا، کسی ایک فتنے سے بھی نمٹنے نہیں پاتے، ایک کے بعد دیگر کئی فتنے شروع ہو جاتے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، فتنوں کا یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ فتنوں سے متاثر ہو رہے۔ ماں باپ کو اطلاع نہیں ہوتی، نہ گھر والوں کو جو ہے اطلاع ہوتی ہے۔ مائیں بہنیں بھی یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آئی ہیں۔ ماؤں بہنوں کو بھی یہ مضمون اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ فتنے کا مطلب، فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آدمی کے لیے دین میں رکاوٹ بنے۔ مال اگر دین میں رکاوٹ بنتا ہے تو مال فتنہ ہے، اولاد اگر دین میں رکاوٹ بنتی ہے تو اولاد فتنہ ہے، تعلیم اگر دین میں جو ہے نا شک و شبہ پیدا کرتی ہے تو تعلیم فتنہ ہے، ماحول اگر آدمی کو دین سے ہٹاتا ہے تو ماحول فتنہ ہے۔ فتنے ایک طرح کے نہیں ہیں، بے شمار فتنے ہیں، اور یہ فتنے ابھی چند برسوں کے درمیان جو حالات ہمارے شہر میں اور اطراف میں دیکھے گئے، اتنے فتنے اور اس قدر جو ہے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ شکیل بن حنیف نامی بندے کا فتنہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی اس قدر منظم انداز سے فتنے کام کر رہے ہیں۔
کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ فتنے ہمارے گھروں میں پہنچ رہے ہیں، ہماری خواتین تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں کو اس کا احساس نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. بہت تیزی کے ساتھ آج ہمارے ملک کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں شکیل بن حنیف کے کارندے کام نہ کر رہے ہوں. جدھر جائیے، ہر ریاست کے اندر، ہر مقام پر فتنہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. شکیل بن حنیف کے لوگ انتہائی متشرع لباس میں، کرتا پیجامہ ہے، وضاح چہرہ ہے، چہرے پہ سر پہ ٹوپی ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ بندہ اندر سے ایسا ہوگا. اب ظاہر بات ہے ایسے لوگ جب ہمارے معاشرے میں اندر گھسیں گے اور ہمارے نوجوانوں سے تعلقات پیدا کر کے محنت کریں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں، جو تبدیلی اب دیکھی جا رہی ہے اس تبدیلی میں اور تیزی آنا شروع ہو جائے گی. جو فتنے سے متاثر ہو رہا ہے وہ پھر فتنے کو چھوڑ کر باہر آنے کے لیے آمادہ نہیں. جو لوگ شکیل بن حنیف کے جال میں پھنس گئے ان کا حال یہ ہے کہ وہ صاف کہتے ہیں کہ بھئی ہم جان دے دیں گے لیکن نہیں چھوڑیں گے، اب ہماری جان چلی جائے. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اگر ہمارے نوجوان، اگر ہمارے احباب ان فتنوں میں چلے گئے تو یاد رکھیے کہ ان کا پھر دوبارہ لوٹنا مشکل ہے. اس لیے بچا کے رکھنا ہے. ہمیں یہ محنت اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا کوئی نوجوان متاثر نہ ہو اور ہمارے کسی نوجوان تک وہ فتنے پہنچنے نہ پائیں. آپ غور کریں، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہمارے شہر میں زوروں پر ہے، اسی طرح سے فیاضی فتنہ ہمارے شہر میں زوروں پر ہے، اور یہ سب اندر کام ہو رہا ہے. ایک ایک محلے میں لوگ پہنچ رہے ہیں، گھر گھر میں عورتیں جو ہے اس فتنے سے متاثر ہو رہی ہیں. میری مائیں بہنیں یہاں سن رہی ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ کو ایمان عزیز ہے اور اللہ کا دین محبوب ہے اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے اپنے دین کو بچا کے لے جائیں تو خدا کے واسطے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور فتنے سے بچنے کا اہتمام کرو. اور علماء کرام کے ذریعے جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کسی دعوت پر لبیک مت کہو، اور چاہے کوئی بھی دین کا نام لے کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے، چاہے اس سے وابستہ ہونے میں کتنا ہی بڑا دنیا کا فائدہ کیوں نہ ہو، مگر علماء سے مشورہ کیے بغیر اپنے سے کوئی فیصلہ مت کرو. افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جن کو اللہ نے ایمان سے ہی محروم رکھا ہے. جن کو اللہ نے ایمان سے ہی محروم رکھا ہے، اگر وہ لوگ دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں تو کوئی افسوس کی بات نہیں. افسوس ان مسلمانوں پر ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کیا تھا، جو ایمانی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایمانی ماحول میں جو پلے بڑھے، لیکن آخر کو فتنوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے. بہت افسوس کی بات ہے. شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، فیاضی فتنہ ہے. ہمارا مزاج اب یہ بنتا جا رہا، ہماری ماؤں بہنوں کا بھی خاص طور پر، جہاں کچھ فائدہ نظر آیا اس طرف لپکتی ہے. جہاں کچھ فائدہ نظر آ گیا، مالی فائدہ نظر آیا،
جسمانی فائدہ نظر آیا، بیماری سے جو ہے نا شفا ہوتی ہوئی نظر آ گئی۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، یہ ایمان کا راستہ یہ دراصل آزمائش کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں، بیماری دے کر آزماتے ہیں، بیماری دے کر آزماتے ہیں۔ آیا میرا بندہ بیماری کی حالت میں بیماری کو میری طرف سے سمجھ کر صبر کرے گا اور علاج کا صحیح راستہ اختیار کرے گا، یا پھر کہیں اس کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے تو اپنے ایمان کا سودا کر کے ادھر ڈھلک جائے گا؟ کوئی بھی بندہ اگر اس کے کسی وظیفے سے آپ کو اگر بیماری جا رہی ہے، بیماری سے افاقہ اگر ہو رہا ہے، بس آپ نے اسی کو دیکھ لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایمان ہمارا جا رہا ہے، ایمان ہمارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کو علم ہوگا یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے پادری ہیں جو انتہائی مہلک بیماروں کو اپنی دعا یا اپنے کسی عمل کے ذریعے تندرست کر دیتے، باقاعدہ چیلنج کے ساتھ۔ تو ایسا کوئی بھی معاملہ اگر نظر آئے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی بس بیماری چلی گئی کافی ہے، وہی صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ یہ ایمان کا راستہ میری بہنیں اور میری مائیں، یہ ایمان کا راستہ اصل میں آزمائشوں کا راستہ ہے۔ اس راستے میں جانی نقصان ہوگا، اس راستے میں مالی نقصان ہوگا، اس راستے میں اللہ تعالیٰ بیماریاں لا کر آزمائیں گے۔ بھائی کوئی بھی بندہ اس کے پاس جانے سے آپ کی بیماری اگر دور ہو رہی ہے تو کیا کسی کے بھی پاس ہم پہنچ جائیں گے؟ ایک جو ہے غیر مسلم پنڈت، وہ اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے ذریعے وہ جو ہے نا منتر پڑے اور اس کے نتیجے میں جو ہے بیمار چنگا ہو جائے، تو کیا ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ بس چونکہ بیماری سے افاقہ مل رہا ہے میں جس کے پاس چاہے جا سکتی ہوں؟ میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں امتحان ہوگا، یہاں امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیماری دے کر دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ رہتا ہے یا پھر غلط راستے پر چلا جاتا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گمراہ لوگوں کے دروازے پر جاتا ہے، اپنے ایمان کا جو ہے سودا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور اس آزمائش میں ایک بندے مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے میرے لیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا دین علاج و معالجے کے تعلق سے جو کہتا ہے میں اس پر عمل کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ بیماری کو دور کرنے کے لیے میں جادو ٹونے کا سہارا نہیں لوں گا، میں جو ہے نا دین و ایمان کا سودا کرنے والے باباؤں کے پاس میں نہیں جاؤں گا، میں توحید کے خلاف کوئی جو ہے حرکت نہیں کروں گا۔ یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ فیاضی فتنے کے بارے میں، یہاں کے بارے میں اطلاع ملی کہ یہاں باقاعدہ کیمپ لگایا گیا اندرونی طور پر، اور سینکڑوں خواتین اس میں شریک رہیں۔ میری مائیں بہنیں، اگر آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنے ایمان کو نہیں بچا سک رہی ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کو نہیں بچا سک رہی ہیں، تو یہ آپ کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ مومن کو اور ایک مومن خاتون کو حضرت فاطمہ کا نمونہ بننا ہے، حضرت سمیہ کا نمونہ بننا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نمونہ بننا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں پر تکلیفیں آئیں، اللہ کے نبی کی صاحبزادیاں جو ہے جوانی کی عمر میں بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئیں، صحابیات پر مصائب آئے، مگر کسی مصیبت
کسی آزمائش کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آزمائش چاہے مال میں آئے، آزمائش چاہے جان میں آئے، آزمائش چاہے بیماری کی شکل میں آئے، ایک بندے مومن کو ہمیشہ توجہ اپنے عقیدے پر ہونی چاہیے، ایمان پر ہونا چاہیے کہ کہیں میں جو ہے میرے قدم ڈگمگا تو نہیں رہے ہیں اور کہیں میں راہ حق سے بھٹک تو نہیں رہا ہوں۔ دنیا میں ایک فیاض ہی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں جو ہے اگر آپ تحقیق کرو گے، ہمارے ملک میں ہمارے غیر مسلموں کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے یہاں ایسے ایسے لوگ ملیں گے، آپ کو وہاں بھی جائیں گے تو بیماری دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور عجیب و غریب قسم کے کرشمے نظر آئیں گے۔ تو ایسا آدمی ایسے کسی بیماری کا افاقہ دیکھ کر آدمی اگر دین و ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے عقیدے کو خطرے میں ڈالتا ہے تو اس سے زیادہ افسوس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں، آپ کو چوکنا رہنا ہے۔ آپ کی گود بچوں کی تربیت گاہ ہے، آپ کی گود میں آپ کے بچوں کا ایمان بن رہا ہے، آپ کے بچوں کا دین بن رہا ہے۔ آپ خود اگر فتنے میں مبتلا ہوں گی اور آپ خود اگر ایمان کا سودا کر لیں گی اور آپ خود اگر جو ہے یعنی فتنوں کی وجہ سے اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں گی تو آپ کی گود میں پلنے والی اولاد کا کیا حشر ہوگا؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ یہ آج کا دور میرے بھائیوں بزرگوں صرف جو ہے نمازوں کی پابندی کر لینے کا اور صرف چند عبادتوں کو انجام دینے کا، دین کے موٹے موٹے احکام پر چل لینے کا نہیں ہے۔ یہ دور بہت نازک دور ہے۔ اس دور کے اندر ایمان کے لیے قدم قدم پر خطرہ ہوگا۔ یہ دور دور فتن ہے، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کثرت سے فتنے پھیلیں گے کہ آدمی رات کو اگر ایمان والا ہے تو دن ہوتے ہوتے اس کا ایمان چلا جائے گا، دن کو اگر صبح کو کوئی ایمان کی حالت میں ہے رات ہوتے ہوتے اس کا ایمان جو ہے رخصت ہو جائے گا۔ یعنی انسان کے قلب کی کیفیت تیزی سے بدلتی جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کے راستے سے ہمارے وہ نوجوان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل جو ہے یعنی علم سے بالکل دور ہیں، بلکہ عصری تعلیم یافتہ نوجوان اور بہت ساری ڈگریاں رکھنے والے نوجوان انٹرنیٹ کے راستے سے گمراہ لوگوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو فتنے ہمارے نوجوانوں کے قریب جو پہنچ رہے ہیں، انٹرنیٹ ایک ایسا راستہ ہے، ماں باپ کو خبر، نہ گھر کے ذمہ داروں کو خبر اور نہ خود استعمال کرنے والے کو خبر کہ جو بندہ میرے سے رابطے میں ہے وہ بندہ کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت جو ہے نا دنیا بھر میں الحاد کا فتنہ بھی بہت زوروں پر ہے، بہت زوروں پہ۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں بہت سے اعلیٰ گھرانے کے نوجوان جن کی تربیت جو ہے انتہائی معیاری اسکولوں میں کالجوں میں ہوئی پڑھائی، ویسے نوجوان ملحد بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین مذہب کچھ نہیں ہے، خدا آخرت قیامت کچھ نہیں ہے، سب بیکار کی چیزیں ہیں، یہ دنیا یوں ہی بن گئی اور یوں ہی یہ ختم ہوگی، دوبارہ پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اور حساب و کتاب کا کوئی معاملہ نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، قدم قدم پر ایمان کے لیے خطرات کھڑے ہو رہے ہیں، قدم قدم پر۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو ہے نا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں منظم انداز سے پڑھنے والی ہماری مسلم بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہر تھوڑے دن میں کچھ نہ کچھ مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی، ان کے ساتھ فرار ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی سال میں ایک آدھ واقعہ پیش آ رہا ہو، اور اب تو ایسی صورتحال ہے کہ ہر چیز جو ہے سوشل میڈیا پر واضح ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، سینکڑوں مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی،
بڑی تیزی کے ساتھ، اور شاید کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں اس قسم کے واقعات نہ ہو رہے ہوں۔ یعنی ہر طرف سے ایمان کے ارد گرد خطرات گھیر رہے ہیں، ہر طرف سے ایمان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قادیانیوں کی محنت زوروں پر ہے، دیہاتوں کے اندر عیسائیوں کی محنت جو ہے زوروں پر ہے، ہر طرف سے جو ہے فتنوں کی یلغار ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، چند باتوں کا خاص طور پر ہم کو اہتمام کرنا ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے جوانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے چند باتوں کا خاص ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام دین کا ضروری علم حاصل کرنے کی ہم فکر کریں۔ یاد رکھیے ہر بندے کو چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندے کو دین کا ضروری علم حاصل کرنا۔ علم کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم جو ہے نماز کے بارے میں کچھ ہم نے معلوم کر لیا، کچھ کلمات ہم نے یاد کر لیے، یہ نہیں۔ دین کے اندر مثال کے طور پر دین کا اہم ترین شعبہ جو ہے وہ عقائد کا شعبہ ہے۔ عقائد اور ایمانیات کا شعبہ اہم ترین شعبہ ہے۔ اب ایمانیات کے اندر ظاہر بات ہے، مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانا، بولنے میں بہت سادی سی بات ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور ایمان مجمل، ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، آمنت باللہ۔ آمنت باللہ کہنے میں آسان ہے، مگر اس کے اندر تفصیلات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اللہ کی ذات کو اکیلا جاننا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہیں، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ اب ایمانیات کے اندر ایک اللہ پر ایمان لانے کا مضمون اگر آپ کھولیں گے تو بڑی تفصیل ہے اور بڑی جو ہے لمبی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر آخرت پر ایمان لانا، ایمانیات میں سے اہم ترین ہے آخرت پر ایمان لانا۔ ہم میں کا ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا تب صحیح ہوگا جب آپ قیامت پر ایمان لائیں گے۔ قیامت پر ایمان لانا تب صحیح ہوگا جب آپ قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں پر ایمان لائیں گے۔ اب قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن قیامت سے پہلے آنے والی جو علامتیں ہیں ان کے بارے میں، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ حضرت مہدی جو ہے نا ان کا نام کیا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوں گے اور وہ کہاں ظاہر ہوں گے، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، اور جب وہ آئیں گے تو کیسے جو ہے نا وہ یعنی ظاہر ہوں گے، ساری تفصیلات ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ شکیل بن حنیف نامی جو بندہ ہے اس کو میں مہدی مانتا ہوں، اور یا میں اس کو جو ہے حضرت عیسیٰ مانتا ہوں جو آسمان سے اترے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائیوں بزرگوں؟ ایمان قیامت سے پہلے کی علامت، جو علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، شکیل بن حنیف کو یا کسی بھی جو ہے نام نہاد مہدی ہونے کے دعوے دار پر کوئی ایمان لاتا ہے تو یاد رکھیے وہ قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور جب قیامت سے پہلے آنے والی علامتوں پر ایمان صحیح نہیں ہوگا تو تب قیامت پر ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا، اور جب قیامت پر ایمان صحیح نہیں ہوگا تو لا محالہ اس کا آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہوگا، تو اس طرح سے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمارے پڑھے لکھے نوجوان تیزی کے ساتھ شکیل بن حنیف کے ساتھ کیوں شامل ہو رہے؟ ان کو علم نہیں ہے کہ مہدی کون ہے، اور مہدی کے بارے میں احادیث میں کیا کہا گیا ہے، اور مہدی کے بارے میں کیا تفصیلات آئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اگر ان کو علم ہوتا
تو وہ کسی بھی دعوے دار کے بارے میں مہدی ہونے کا یقین نہ کرتے، چاہے وہ کتنا ہی کرشمہ دکھائے۔ میرے بھائیوں، یہ جتنی باطل طاقتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے جادو کا سہارا لیتی ہیں، یہ ٹونے کا سہارا لیتے ہیں، یہ مختلف قسم کے یعنی آدمی کی کسی کی تسخیر کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، یہ اس کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے کفر کے جو ہے سردار ہوتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ کفر کی طاقتوں کی جانب سے ان کی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بھئی شکیل بن حنیف سے کسی نے مل لیا اور مل کر جو ہے اس پر جو ہے اس کا جادو چل گیا اور پھر وہ متاثر ہو گیا، جیسے دیکھا جا رہا ہے بار بار بتانے کے باوجود، دلائل کے ذریعے سمجھانے کے باوجود، جو ایک مرتبہ اس سے متاثر ہوا وہ صاف کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے مگر چھوڑنے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، ہر مسلمان کو دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہے۔ ضروری علم کے اندر ایمانیات کی پوری تفصیلات ہیں، ضروری علم کے اندر جو ہے مسائل اور احکام کا پورا لمبا جو ہے حصہ ہے، اور ضروری علم کے اندر نکاح سے متعلق تفصیلات ہیں، ضروری علم کے اندر کاروبار سے متعلق حلال و حرام کی تفصیلات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو ہمارے نوجوان متاثر ہوتے رہیں گے، اور ہمارے نوجوان جو ہے ایمان سے جو ہے محروم ہوتے رہیں گے۔ یہ علم جو ہے نوجوان بچوں کو بھی دینا ہے، دین کا ضروری علم، اور نوجوان جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی یہ دین کا ضروری علم دینا ضروری ہے۔ اب ظاہر بات ہے مسلمان بچیاں کالج کے ماحول میں غیر مسلم بچوں سے روابط کی صورت میں اگر وہ مسلمان بچی اگر یہ جانتی کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس دنیا سے ایمان لے کر جانے پر وہاں کیا ملنے والا ہے، اور اگر ایمان سے محروم ہو کر یہاں سے جائیں گے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، یہ ساری چیزیں، خدا کا خوف، آخرت کا ڈر اور اپنے دین کے بارے میں جانکاری، اگر یہ ساری چیزیں ان بچیوں کو معلوم ہوتی تو کتنا ہی گندا ماحول ہو اور ان کو پھانسنے کی کتنی ہی کوششیں کر لی جائیں، وہ کبھی ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین اور ایمان کا کوئی علم نہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے، ان کو کبھی جو ہے ان کے ماں باپ نے خدا و رسول کا خوف نہیں دلایا، ان کو دین کے بارے میں کبھی ان کے ماں باپ نے ان سے جو ہے گفتگو نہیں کی، ان کے لیے گھر میں دینی ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ تو میرے معزز بھائیوں، ایک طرف نوجوان جو بچے ہمارے ہیں، چاہے وہ کالجوں میں پڑھ رہے ہوں یا چاہے وہ جو ہے پڑھنے کے بعد مختلف کمپنیوں میں جاب کر رہے ہوں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی جو ہے شعبے سے وابستہ ہوں، ان کو ضروری علم دین سے آراستہ کرنے کی فکر کرنا۔ اسی طرح سے جو ہماری بچیاں عصری تعلیم پا رہی ہیں، کالجوں میں فی الحال پڑھ رہی ہیں یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور جو ہے ان کے تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، ایسی بچیوں کو ضروری علم دین سے آراستہ کرنے کی فکر کرنا ہر ماں باپ کی جو ہے نا، ہر ماں باپ پر فرض ہے۔ خاص طور پر جو مائیں یہاں آئی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے، قبل اس کے کہ آپ کی بچی کے بارے میں اطلاع آ جائے کہ آپ کی بچی کسی فلاں جو ہے غیر مسلم بچے کے ساتھ فرار ہو گئی، اب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور وہ اپنے ایمان کا جو ہے سودا کر چکی ہے، ایسا کوئی سانحہ پیش آنے سے پہلے اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ یاد رکھو اس ملک کے اندر آنے والے دنوں میں ایمان کے لیے بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہاں جو تعلیم کا سلیبس بنایا گیا ہے، نصاب تیار کیا گیا ہے، اس کے اندر آپ جان کر حیرت کریں گے صریح شرکیہ اسباق شامل کیے گئے۔ پڑھنا ہی پڑے گا، پڑھے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے۔ تو وہ جو آنے والا وقت ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے
ان کو توحید سمجھانا، ان کو ایمان سمجھانا، ان کے رگ و ریشے کے اندر جو ہے توحید کو پیوست کرنا، ان کے دل و دماغ کے اندر عقیدہ توحید کو بٹھانا، ایمان کی قدر و قیمت کو ان کے دلوں میں پیدا کرنا، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری۔ اگر ماں باپ ایسا نہیں کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ ان کی نسل جو ہے وہ دین سے پھر جائے، ایمان سے پھر جائے۔ تو میرے عزیزو بزرگوں بھائیوں، فتنوں سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر دین کا ضروری علم حاصل کرنا، اور یہ محنت طلب کام ہے۔ آج کل بچوں کے لیے تو ماشاءاللہ چھوٹے بچوں کے لیے مکاتب کا انتظام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم بالغان کی فکریں ہمارے علماء کرتے ہیں مگر اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ اکثر دیکھیا محنت سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا، محنتوں کے بعد تیار ہو گئے، ایک ہفتہ دو ہفتہ نہیں گزرنے پاتا، ایک 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 کر کے سب غائب ہو جاتے، سب جو ہے چلے جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے چوکنا ہونے کی بات ہے۔ تعلیم بالغان کا منظم انتظام کرنا ہے۔ اسی طرح سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے بچے ہوتے، لیکن جو لڑکے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو بچیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان بچیوں کے لیے ضروری علم دین سے آراستہ کرنا ایک مستقل کام ہے، مستقل کام ہے۔ ان کے لیے باقاعدہ ان تک پہنچنا اور ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دن مقرر کرے کہ بھئی ہفتے میں صرف 2 دن جو ہے تعلیم دی جائے گی، تو 2 دن شریک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور یہ کام میرے بھائیوں بزرگوں ایسا ہی ایک مرتبہ مسجد میں بیان کر دیے یا کسی جلسے میں بول دیے اس سے کام ہونے والا نہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ایک محلے کے اندر ڈور ٹو ڈور جا کر، ہر گھر پر جا کر، وہاں کون کتنے بچے نوجوان ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچیاں ہیں جو عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کا پورا ڈیٹا حاصل کر کے باقاعدہ ان کے لیے منظم انتظام جب کریں گے تو تب جا کر یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام ہو سکے گا۔ اور تب جا کر ہم اپنی بچیوں کو جب ایمان بتائیں گے، دین بتائیں گے، ان کے دل میں خوف خدا پیدا کریں گے، ان کو ایمان کی تفصیلات بتائیں گے، تو تب جا کر یہ ہماری بچیاں اگر ان کو مخلوط ماحول، کو ایجوکیشن کا ماحول اگر ان کو ملے گا تو تب بھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گی، ایمان کو بچا کے رکھیں گے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر نوجوان کو، ہر چھوٹے بڑے کو علماء کرام سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ ہمارے نوجوان فتنوں کا شکار کیسے ہوتے ہیں؟ اس طور پہ ہوتے ہیں کہ ان کے جیسا کوئی نوجوان ان کو مل کر جو ہے نا دین کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا صحیح بندہ ہے، حالانکہ وہ کسی فتنے کا علمبردار ہوتا ہے، وہ کسی فتنے کی جو ہے ترویج کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ وہ پھنس جاتا ہے۔ دین کی بات یاد رکھیے، دین کا علم اور دین کی بات صرف اور صرف علماء سے حاصل کرنا ہے۔ علماء، کوئی اگر آپ سے دین کے بارے میں غیر عالم اگر کچھ کہتا ہے تو آپ صاف کہہ دیں کہ بھائی میں بھی عالم نہیں ہوں، تم بھی عالم نہیں ہو، میں اپنے عالم صاحب سے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھوں گا۔ دین کے بارے میں جب ہم علماء پر اعتماد کریں گے اور علماء سے رابطے میں رہیں گے تو یاد رکھیے فتنوں سے بچیں گے۔ اگر دین کے بارے میں ہر کہنے والے کی بات سنیں گے اور ہر ایک کی طرف جو ہے نا مائل ہوتے چلے جائیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم فتنوں کا شکار ہوں گے۔ علماء سے رابطہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ خواتین کے اندر بھی ہر ہفتے میں ایک مرتبہ خواتین کا باقاعدہ جلسہ ہونا چاہیے، یا خواتین کے لیے علماء کرام کے بیانات کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ خواتین کے درمیان بھی صحیح بات آ سکے اور خواتین بھی فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ دوسرا کام ہے، علماء سے رابطہ مضبوط رکھنا۔ تیسرا کام میرے بھائیوں بزرگوں، فتنوں کے زمانے میں آدمی کو اپنے تعلقات کم سے کم رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے سب سے ملاقات ہو رہی ہے،
سب سے جو ہے میل جول رکھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی سامنے کا بندہ وہ کون سے فرقے کا ہے، کون سی جو ہے جماعت کا ہے، اور کس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے. ہر ایک سے جو ہے تعلقات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں وہ بندہ فتنوں سے محفوظ رہے گا جو اپنے گھر تک اپنے آپ کو محدود رکھے گا. ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کے اندر فتنوں سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی. فرمایا کہ یہ 3 باتوں کا اگر تم لحاظ رکھو گے فتنوں سے بچو گے. وہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، زبان کی حفاظت کرو، فتنوں سے بچے ہوگے. زبان کا بے تحاشا استعمال، ہر موضوع پر اظہار خیال کرنا، دین کے نام سے جو بھی بات آئے تو اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا، اس کے بارے میں صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا، اور دین کے موضوعات پر تبصرے کرنا، یہ آدمی کو فتنے میں ڈال دیتا ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے میرے بھائیوں، زبان کو جو ہے چلانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. املک علیک لسانک، فرمایا اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اپنی زبان کی حفاظت کرو، نمبر 1. نمبر 2 فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو جانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اپنے تعلقات کو کم سے کم رکھو، گھر تک جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھو، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ میل جول مت رکھو، اور دنیا بھر کے انسانوں سے رابطہ مت رکھو، اس لیے کہ تمہیں دین کا پورا علم نہیں ہے. اب اگر تم ہر ایک سے رابطہ رکھو گے تو فتنوں کے زمانے میں جو جتنا زیادہ لوگوں سے اختلاط کرے گا وہ اتنا زیادہ فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو فتنوں کے زمانے میں آدمی کو تعلقات کم رکھنا چاہیے، فتنوں کے زمانے میں آدمی کو روابط جو ہے کم رکھنا چاہیے، اور فتنوں کے زمانے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی اور اس کی صحبت کن لوگوں سے ہے. بے دینوں کی صحبت نہیں ہونی چاہیے، گمراہوں کی صحبت نہیں ہونا چاہیے، باطل فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے دوستی نہیں ہونا چاہیے. عجیب و غریب معاملہ ہے میرے بھائیوں. ہمارے نوجوان تعلیم کے زمانے میں ہر قسم کے بچے جو ہے کالجوں میں پڑھتے ہیں. کوئی مہدوی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی روافض سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی جو ہے انجمن دیندار سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے، کوئی قادیانی نوجوان ہے. ہر طرح کے لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں. اب ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلتا، دوستی ہو جاتی ہے اور طالب علم نوجوان متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرنا ہے، تعلقات کو کم سے کم رکھنا ہے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ استغفار، توبہ، ندامت ہونا چاہیے. اپنے گناہوں پر رونے کا اہتمام، اپنے گناہوں کا احساس، اپنے گناہوں کے بارے میں جو ہے آدمی کو گناہوں کی سنگینی کا احساس اور اس کی ندامت اور پشیمانی ہمیشہ ہونا چاہیے. گناہوں کو یاد کرنا اور اپنے گناہوں کے بارے میں سچی توبہ کا اہتمام کرنا اور اللہ سے استغفار کا اہتمام کرنا، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے. میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، بنیادی طور پر آج کسی اور مضمون پر جو ہے گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ابھی حال میں یہاں اس محلے کے اندر جو بات پیش آئی اور ماشاءاللہ اس کے بعد سنا بہت بڑے پیمانے پر یہاں جلسہ رکھا گیا اور ہمارے اکابر علماء کرام کے خطابات ہوئے، بہت خوشی کی بات ہے. مگر میری مائیں بہنیں، آپ نسوانی معاشرے پر توجہ دیں. آپ کے پڑوس میں اور آپ کے محلے میں جو خواتین ہیں ان کی خبر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کن چیزوں سے متاثر ہو رہی ہیں اور کون ان سے رابطے میں آ رہا ہے. آپ کو خود اپنا ایمان بچانا ہے اور اپنے محلے کی اور اپنے اڑوس پڑوس کی جو خواتین ہیں ان کے ایمان کو بچانے کی بھی جو ہے آپ کو فکر کرنا ہے. اگر ہم فتنوں کے تعلق سے غفلت میں رہیں گے
تو یاد رکھیں کہ آج اگر فلاں کا جو ہے ذکر آ رہا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، تو کل ہمارے بارے میں ذکر ہوگا کہ ہم جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ علماء کرام بہت فکریں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بہت زیادہ جو ہے یعنی اس بارے میں متفکر ہیں، مگر ہم کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہے۔ اس کے لیے جو تدبیریں بتائی جا رہی ہیں، دین کا صحیح علم حاصل کرنا، علماء سے جو ہے ہمیشہ رابطے میں رہنا، اور اپنے تعلقات کو غیر ضروری بڑھانے سے بچنا، اور نیک اور دیندار اور صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے جو ہے میل جول رکھنا، اور غیر ضروری دین کے بارے میں غیر ضروری تبصروں سے اور اظہار خیال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت نہیں ہوگی ہم فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ کوشش کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ اس کی تعلیم دیتے تھے کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو دین پر جو ہے ثابت قدم کر دے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا ہے کہ پروردگار انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، آپ جب چاہے دلوں کو پھیر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر قائم رکھیے، عقیدہ صحیحہ پر قائم رکھیے، اور فتنوں سے جو ہے ہماری حفاظت کیجیے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں آپ سے فتنوں سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو دعاؤں کے اندر بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور اس کے لیے تدبیریں بھی ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔